ویک پنجاب یوٹیوب چینل میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ پنجاب کی تاریخ، ثقافت، لوک روایات، باروں کی پہچان، قدیم تہذیب، زبان اور ادب اور ہمارے دھرتی کے رنگ آپ تک پوری خوبصورتی کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم پنجاب کی تاریخ، ثقافت، لوک روایات، باروں کی پہچان، قدیم تہذیب، زبان، ادب اور ہمارے دھرتی کے رنگ آپ تک پوری خوبصورتی کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ یہ چینل ان سب کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں پنجاب کی جغرافیائی پہچان، باروں کی تاریخ جیسے گنجی بار، ساندل بار، نیلی بار، شہروں، دیہاتوں، قبیلوں اور تہذیبی ورثے کے چھپے ہوئے راز، وہ پنجاب جو کتابوں میں بھی پورا بیان نہیں ہوتا۔ ہر ویڈیو میں ہم آپ کو اصل پنجاب دکھائیں گے، وہ پنجاب جس کی مٹی میں تاریخ بھی ہے اور محبت بھی۔ اگر آپ پنجاب کو ویکھنا، جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس علمی و ثقافتی سفر کا حصہ بن جائیں۔ ویک پنجاب، اپنی دھرتی نو ویکھ، سمجھ تے محسوس کر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گنجی بار۔ تو آئے جانتے ہیں گنجی بار کے متعلق۔ تعارف و محل حقوق۔ گنجی بار پنجاب کے بار علاقوں میں سے ایک تاریخی اور جغرافیائی حیثیت رکھنے والا حصہ ہے۔ روایتی تعریف کے مطابق گنجی بار وہ علاقہ تھا جو دریائے ستلج کے پرانے بہاؤ یا دریائے بیاس کے نچلے بہاؤ سے لے کر دریائے راوی تک پھیلا ہوا تھا، یعنی باری دوآب کے نچلے حصے میں واقع ایک درمیانی رج والا حصہ تھا۔ اس کے وسط میں ایک بلند رج پائی جاتی تھی جسے مقامی زبان میں ڈھایا یا ڈھایا کی سر کہا جاتا تھا، اور اسی غیر زرخیز نسبتاً بنجر اوپر والی پٹی کی وجہ سے اسے گنجی یعنی بے بال ننگا کہا گیا۔ نام کا ماخذ اور تاریخی پس منظر۔ بار پنجابی اصطلاح میں عام طور پر ایسے ویران یا جنگلی علاقے کو کہا جاتا تھا جو نئے نہری نظام کے نفاذ سے پہلے انسانوں کی کثرت آبادی سے الگ ہوتے تھے۔ جنگلات، گھاس کے میدان اور وقفے والے تالاب، جوہر سے بھرپور۔ گنجی بار کی مخصوص پہچان اس کے وسطی بلند ٹیلے رج کی وجہ سے بنی جو دکھنے میں بنجر محسوس ہوتا تھا، اس لیے گنجی یعنی سر پہ بال نہ ہونے جیسا کہلایا۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ آب و ہوا، رہائشی طرز اور زرعی قابلیت کے حوالے سے اہم رہا، خاص طور پر جب کنالیں کھول کر یہاں کی زمینوں کو آب پاشی کے قابل بنایا گیا۔ زمینی خصوصیات، مٹی اور رقبہ۔ گنجی بار کی سطحی تقسیم میں درمیانی رج نمایاں ہے۔ اس رج کی مٹی اکثر نمکین یا کم زرخیز سمجھی جاتی تھی، البتہ تاریخی رپورٹس بتاتی ہیں کہ مناسب آب پاشی یعنی کنال نظام کے بعد یہ زمین زرخیز بن سکتی تھی اور فصلیں پیدا کرنے کے قابل ہوتی تھی۔ تاریخی اعداد و شمار کے مطابق پرانے دور میں گوجراہا یا مونٹ گمری ضلع کے ضمن میں ایک احاطے میں تقریباً 11,38,620 ایکڑ کی رقبہ بندی درج ملی ہے۔ یہ قدیم تقسیم ہے۔ جدید انتظامی سرحدوں کی مناسبت سے رقبہ مختلف انداز میں شمار ہوتا ہے۔ جدید انتظامی اضلاع کون سے اضلاع آتے ہیں؟ گنجی بار کا تاریخی دائرہ کار باری دوآب کے نچلے حصے میں تھا۔ جدید حوالوں میں اس خطے کے اندر آنے والے اہم اضلاع یا شہروں میں شامل بتائے جاتے ہیں: ساہی وال، خانے وال، اکاڑا کے بعض حصے، خاص طور پر رینالہ خرد یا دیپال پور کے حدود اور دیگر ملکیہ علاقے۔ عمومی کتابی اور سرکاری تفصیلی نقشوں میں گنجی بار کو باری دوآب کی وہ پٹی سمجھا جاتا ہے جو راوی اور بیاس کے پرانے بستر کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ نوٹ: بار کے قدیم نقشے اور جدید ڈسٹرکٹ حد بندی ہمیشہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے عین مطابق نہیں ہوتے، اس لیے دیے گئے اضلاع تاریخی اور جغرافیائی ماخذ کی بنیاد پر ہیں۔ آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات۔ گنجی بار کے علاقے میں قدیم تہذیبوں اور انسانی بستیاں بھی ملتی ہیں۔ سب سے اہم مثال ہڑپا ہے جو سندھ و پنجاب کے قدیم آثار قدیمہ کے اہم مراکز میں سے ایک ہے اور اسی عمومی علاقائی دائرہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس خطے کی بنیادی تاریخ زرعی تبدیلی، خانہ بدوشی سے بستی معاشروں میں منتقلی اور برطانوی دور کے دوران نہری نظام کے نفاذ سے خاص طور پر وابستہ ہے۔ آبادی، زبان و سماجی ترکیب۔ زبان: گنجی بار کے علاقوں میں عمومی طور پر پنجابی مختلف بولیوں میں بولی جاتی ہے۔ مقامی لسانی رنگ باری ثقافت سے جڑا ہے۔ بار کی بولی اور روایات کو مقامی طور پر باری ثقافت کہا جاتا ہے۔ آبادی:
تاریخی طور پر یہ علاقہ نسبتاً کم آبادی والا تھا، جنگلات اور بنجر زمینوں کی وجہ سے آباد کاری کم تھی، مگر نظام نہریت کے آنے کے بعد اور زرعی آپاشی کے بعد یہاں آبادی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور چھوٹے بڑے قصبے، بستیاں اور شہروں کی شکل اختیار کر لی۔ چونکہ جدید سرکاری مردم شماری کے مطابق آبادی کے اعداد و شمار روز بروز بدلتے ہیں، اس لیے خصوصی آباداتی اعداد دینے کے لیے تازہ مردم شماری حوالہ ضروری ہے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج گنجی بار کے اضلاع زرعی دلہن بن چکے ہیں اور آبادی کثیر ہے۔ معیشت اور زرعی سرگرمیاں۔ گنجی بار کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے۔ پرانے بنجر اور جنگلی نصاب کو نہری نظام کے ذریعے آبپاشی کے قابل بنا کر کپاس، گندم، گنے، دالیں اور دیگر فصلیں کاشت کی جانے لگیں۔ نہری نظام نے اس علاقے کی جغرافیائی اہمیت بدل دی۔ پہلے جہاں یہ علاقہ بار یعنی بنجر اور جنگلات تھا، وہاں آباد کاری اور زرعی ترقی نے زمین کی قیمت اور سماجی ڈھانچے کو بدل دیا۔ ماحولیاتی مسائل اور جدیات چیلنجز۔ نمکیات، زمین کی نمک آلودگی۔ وسطی رج کی سطح پر بعض جگہوں پر نمکیات اور کم زرخیزی کا مسئلہ تاریخی طور پر ریکارڈڈ ہے۔ آبی وسائل کا انتظام۔ نہری نظام کے آنے کے بعد پانی کا مناسب انتظام اور زمین کا استحصال دونوں اہم چیلنج بن چکے ہیں۔ آثار قدیمہ کی حفاظت۔ ہڑپا جیسے قدیم مقامات کی حفاظت، زرعی وسعت کے دباؤ میں رہنا اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنا بڑے مسائل ہیں۔ ثقافت اور مقامی روایات۔ بار علاقے کی اپنی مخصوص لوک کہانیاں، گیت اور سماجی رسومات ہیں جنہیں عام طور پر باری دی ثقافت یا باری کلچر کہا جاتا ہے۔ موسیقی، لوک ادب، روایتی لباس اور کھانے اسی ثقافتی پس منظر سے جڑے ہیں۔ علماء، صوفی سلسلے اور مقامی قبائل نے اس علاقے کی ثقافتی انشاءات تشکیل دی۔ خلاصہ، گنجی بار پنجاب کے تاریخی بار علاقوں میں ایک نمایاں علاقہ ہے جس کی شناخت وسطی بلند رج، قدیم بنجر متناظر اور بعد ازاں نہری نظام کے ذریعے زرعی انقلاب کے بعد بدلی ہوئی زمین کے طور پر ہوتی ہے۔ قدیم نقشوں میں اس کا رقبہ اور قصبے واضح طور پر درج ہیں اور جدید دور میں اس کے اندر ساہی وال، خانے وال، اکاڑا کے حصے و دیگر ملکیہ علاقے آتے ہیں۔ ہڑپا جیسے قدیم آثار قدیمہ اس علاقے کی تاریخی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ موجودہ مسائل میں آبی وسائل، مٹی کی نمکیات اور تاریخی وسائل کی حفاظت